السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے کل کی کلاس میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 4 شروع کر دی تھی، اور آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر محسنین کی 3 ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ 3 ایٹریبیوٹس بتائے تھے، اور ان 3 میں سے ہم نے ایک ایٹریبیوٹ کے اوپر یعنی ان کے نماز کے قائم کرنے کے صفت کے اوپر بات کی تھی۔ قائم کرنے کے میں نے آپ کے سامنے 3 میننگز رکھے تھے، وہ چیز جو سٹیبل ہو، وہ جو رائز کرے، اور وہ جو ریزسٹ کرے۔ پھر سائملٹینیسلی ہم نے محسن کی نماز کی خصوصیات دیکھی تھیں کہ محسن کی نماز جو ہے اس میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ محسن جو ہے وہ ابن کثیر کے مطابق سنن راتبہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ سنن راتبہ پڑھنے کے حوالے سے آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سنن راتبہ 16 نہیں ہیں۔ سنن راتبہ وہی ہوتی ہیں جن کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں اپنی عام زبان میں۔ سنت موقدہ الگ ہیں اور سنت غیر موقدہ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث آتی ہے جس میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ثابر علی اثنتی عشرۃ رکعۃ من السنن، جو کوئی 12 رکعت پڑھتا ہے سنتوں میں سے۔ اب یہ 12 رکعت سنتوں کی سنت موقدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا اپنی اسی حدیث میں، آپ نے فرمایا اربع قبل الظہر، 4 سنت ظہر کے، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 سنت مزید جو آپ فرض کے بعد پڑھتی ہیں ظہر میں، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2 سنت، اس کے بعد ورکعتین بعد العشاء، فرض کے بعد 2 سنت جو کہ عشاء میں آتے ہیں، ورکعتین قبل الفجر، اور جو آپ کے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ٹوٹل آپ کے پاس 12 رکعت بنتی ہیں، 16 رکعت نہیں بنتی۔ باقی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، وہ سنت غیر موقدہ کے اندر آتی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ میں پھر ہم نے نماز یا صلاۃ کی اہمیت کو پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی دیکھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت میں روز محشر میں جہنم میں جانے والوں کے لیے جو روٹ کاز مینشن کی جائے گی، یا خود اہل جہنم جس چیز کو ایز اے روٹ کاز مینشن کریں گے کہ ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں، اس کا ایک ریزن وہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کا نماز فجر کے لیے پریشان ہونا اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ حالت جنگ میں کس طرح سے حالت خوف میں نماز ادا کی جائے گی، اس اہمیت سے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت میں نے رکھی تھی۔ اور سائملٹینیسلی ہم نے بات کی تھی کہ جو محسن ہوتا ہے اس کی نماز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نماز کے اندر وقت پر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر اپنی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں پہلا سوال یہی نماز اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ جو چیز خبر میں سب سے پہلے مومن کو سزاؤں سے بچائے گی وہ اس کا عمل، اس کی باقاعدہ ریگولر نماز ہوگی، اور آخرت میں جو چیز اس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لائے گی اس کا دوام کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یقیمون الصلاۃ آپ کے محسن ہونے کا ایک ایٹریبیوٹ مکمل کرتا ہے۔
اسی سیشن سے آگے بڑھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا آیت نمبر 4 کے حوالے سے. آیت نمبر 4 کو کور کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 5 آج شروع کر دیں گے. آیت نمبر 4 میں جو دوسری محسن کی صفت آئی ہے وہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ میں آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ٹاپک ہے زکوٰۃ المال. زکوٰۃ المال یعنی مال پر جو زکوٰۃ آتی ہے، ہم اسپیسیفکلی آج اس پر بات کریں گے. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر مدنی دور میں، اور سورۃ لقمان آتی ہے مکی سورت کے طور پہ، اور آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ العنکبوت کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہے. یعنی یہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن کے سال تھے جس میں آپ بہت آگے لیٹ مکی ایرا میں نہیں جاتے. تو پھر یہاں پر یؤتون الزکاۃ کا کیا مطلب ہے؟ کلاسیکل اسکالرز نے اس کو دو طرح ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب بھی مکی قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں. ایک تزکیۃ النفس، زکوٰۃ کا لفظ مسلمانوں کے تزکیۃ النفس کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور تزکیہ ان دونوں کے میننگز ایک ہی طرح سے ایک ہی روٹ ورڈ سے اٹھائے جاتے ہیں. تو ایک میننگ آتا ہے مکی قرآن میں زکوٰۃ کے ذکر کا کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے عمل کو پیوریفائی کرے. سائملٹینیسلی دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کلاسیکل اسکالرز واضح کرتے ہیں کہ جب تک زکوٰۃ کو کوڈیفائڈ فارم میں فرض نہیں کیا گیا تھا، مکی دور میں بھی مسلمانوں پر ایک طرح سے واجب تھا کہ وہ کسی نہ کسی فارمیٹ میں کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کریں گے، کوئی نہ کوئی پیسہ غرباء اور مساکین پر خرچ کریں گے. وہاں پر اس کا پرسنٹیج فکس نہیں تھا. جیسے جب کوڈیفائڈ ہو گیا 2 ہجری میں زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا مدنی دور میں، اس وقت اس کو پراپر پرسنٹیج کے ساتھ فکس کیا گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے مال پر جو کہ آپ کی سیونگ ہوگا وہ سرٹن ٹائم پیریڈ پورا کر لے گا، اس پر آپ نے 2.5% ادا کرنا ہے. یہ ہے کوڈیفائڈ حکم جو مدنی دور میں آیا ہے 2 ہجری کے اندر، جب زکوٰۃ المال کو فرض کر دیا گیا. مکی دور میں فرض نہیں تھا، واجب تھا کہ مسلمان کچھ نہ کچھ مدد، مالی مدد کسی نہ کسی غریب یا مسکین کی اپنے علاقے میں کریں گے. تو یہ ایک کلیئر آپ کے پاس انڈیکیشن آتا ہے کہ مسلمان مکی دور میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ المال کی شکل کی کیفیت ادا کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے اسلام مکمل ہو چکا ہے، شریعت آ چکی ہے. اب جب مسلمان ایون مکی قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو پڑھتے ہیں تو وہ زکوٰۃ المال کو کوڈیفائڈ فارم میں پڑھتے ہیں. یعنی اب ان کو پراپرلی پڑھنا ہوتا ہے کہ جو 2.5% آپ کی سیونگ کے اوپر اسلام آپ کو ادا کرنے کا کہتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو سمپل یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے، وہ مسلمان جو حسن کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے وہ اس کے معاملے میں کانشیس رہے. نہ صرف یہ کہ مومن اپنا مال کمانے میں کانشیس ہوتا ہے کہ وہ حلال طریقوں سے کمائے، نہ صرف یہ کہ مومن اس بات کے لیے کانشیس ہوتا ہے کہ وہ حلال جگہوں پر خرچ کرے، بلکہ مومن کی ایک خوبی یہ بھی آتی ہے، محسن کی ایک خوبی یہ بھی آتی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ایک ریکوائرڈ شکل میں ادا کی جاتی ہے. اگر جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ وہ انسان مکمل ادا نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے فساد کا باعث بنتا ہے. دس از اے کلیئر کٹ اسلام کا سٹانس. اگر آپ اپنی فرض زکوٰۃ مکمل ادا نہیں کرتے، آپ اسپرچل اور اکنامیکل ٹرانسگریشن کا شکار ہوتے ہیں. یعنی اسپرچل ٹرانسگریشن آپ کو نقصان دے گا، اکنامیکل ٹرانسگریشن ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہول، ایز اے معاشرہ امت کو نقصان دے گا. تو زندگی میں اگر آپ کو علم آ گیا کہ صدقات میں کس طرح سے کیٹیگرائزیشن ہے اور اس میں سے کون سا نفل ہے اور کون سا صدقہ ہے، تو پھر علم آنے کے بعد اور علم آنے سے پہلے انسان کا عمل ایک طرح نہیں ہو سکتا. قرآن میں ٹرم استعمال ہوتی ہے الصدقات، یعنی کہ پلورل استعمال ہوتا ہے. الصدقات قرآن میں 3 طرح سے آتے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک فارمولا مل جائے گا. جب جب قرآن میں صدقے کا لفظ آئے گا، کانٹیکس کے حساب سے
آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں کس صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ایک جنرل ٹرم استعمال کرتا ہے الصدقات، اس کے اندر 3 میں سے کوئی ایک چیز مراد ہوتی ہے۔ اگر بات آتی ہے نفلی صدقات کی، نفلی صدقات کا مطلب ہوگا جس کو آپ اردو میں خیرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ خیرات اور صدقہ الگ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں اسلامک ٹرمینالوجی میں آپ کی جو الصدقات کی ٹرم ہے اس کو 3 حصوں میں بس ڈیوائڈ کر لیں۔ نمبر 1 نفلی صدقات میں آتا ہے۔ نفلی صدقات وہ صدقات ہوں گے جو آپ کسی بھی فارم میں کوئی بھی چیز صدقے کے طور پر کسی اپنے بھائی کو، انسان کو دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کو دیں، مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹینجیبل چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی کموڈٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی کھانے کی چیز، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو نفلی صدقہ کسی بھی انسان کو آپ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کی للہیت مینٹینڈ ہوگی۔ آپ کسی بھی صورت میں کسی کو کسی بھی وقت کسی بھی کوانٹٹی میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، وہ نفلی صدقات کے اندر آتی ہے۔ جس مرضی کو دیں، وہاں پر مسلم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ایٹ واٹ ایور ٹائم، ان واٹ ایور کوانٹٹی اینڈ آف اینی تھنگ، دس از نفلی صدقہ۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کسی فرینڈ کو تحفہ بھی دیتی ہیں، انڈر اسلام وہ بھی ایک طرح کا تحفہ، بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، بیکاز آپ نے اس انسان کو تحفہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو اب اس کے بدلے میں اس انسان سے کچھ چاہیے۔ جس دن ہماری تحفہ دینے کی مینٹیلٹی بدل جائے گی نا، اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی تحفہ قرضہ سمجھ کے دیا جاتا ہے، یا تو تحفہ جو مجھے ملے گا میں نے اس کے برابر کا یا اس سے بہتر لوٹانا ہے، یہ ہمارا ایک ڈیلیوڈڈ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یا ہم تحفے مجبوری میں دیتے ہیں، یا ہم تحفہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس انسان سے کوئی کام ہوتا ہے۔ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے امپلائیز یا اس کے انڈر کام کرنے والے تحفہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کل کو یہ ہمارے کام آ سکیں۔ یہ سارے مائنڈ سیٹ تحفے کے متعلق بالکل ڈیلیوڈڈ مائنڈ سیٹ ہیں۔ نفلی صدقات کے اندر ہی آپ کا ایک دوسرے کو تحفہ دینا بھی آ جاتا ہے۔ جو آپ محبت میں دیتی ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ انسان مجھے بھی جواب میں تحفہ دے گا، آپ تحفہ دے کر بھول جاتے ہیں۔ دس از پیورلی اے ایسنس آف اے صدقہ ٹو۔ آپ صدقہ کسی کو بھی دیتی ہیں تو آپ اس سوچ سے نہیں دیتے ہیں کہ اگر میں نے آج اپنی ماسی کو سیلری کے علاوہ صدقہ دیا ہے، نفلی صدقہ، کل یہ میرے ساتھ جو ہے 2 کی جگہ 8 کام کر دے گی۔ تو جب آپ اس کیپیسٹی میں دیکھتے ہیں، نفلی صدقات بہت براڈ ٹرم آ جاتی ہے۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والا خیرات کا لفظ بھی اسی امبریلا کے انڈر آتا ہے۔ دوسرے صدقے کی فارم آتی ہے ایک بڑی امبریلا جس کو آپ زکوٰۃ المال کہتے ہیں، جس کو آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے الیبوریٹ کر کے سمجھیں گے۔ زکوٰۃ المال جو ہے اس کو آپ فرض صدقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اسپیسیفک انڈیویجولس کو دی جاتی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے حساب سے اس کی ادائیگی، اور جن لوگوں پر قرآن نے اس چیز کو واجب کیا ہے انہی کے معاملے میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، اسپیسیفک کوانٹٹی میں، اسپیسیفک انڈیویجولس کو جو صدقہ دیا جاتا ہے انڈر اسلامک امبریلا، اس کو آپ زکوٰۃ المال فرض صدقہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو کہ براڈر اسپیکٹرم میں آتی ہے وہ بھی واجب یا فرض صدقہ یا فرض زکوٰۃ ہے، جس کو آپ زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر اسپیسیفک ہے، یہ خاص طور پر رمضان کے مہینے کے ساتھ اسپیسیفک ہے۔ زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ المال کا فرق یہ ہے، زکوٰۃ المال صرف اس پر واجب ہوگا جس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ دولت کی آ جائے گی۔ زکوٰۃ الفطر ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی سائنس کیا ہے؟ جو ہم زکوٰۃ الفطر، جس کو آپ اردو میں فطرانہ بھی کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لفظ فطرہ یا فطرانہ یہ دونوں ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں ٹرمز جو آتی ہیں یہ زکوٰۃ الفطر کے لیے آتی ہیں، فطر۔ زکوٰۃ الفطر کی جو ٹرم ہے یہ گھر کا سربراہ جس کے اوپر اپنی فیملی کا نان نفقہ ہوتا ہے،
وہ سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. اسکالرز بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں پریگننٹ عورت ہے، مثال کے طور پر شوہر ہے، اس کے آلریڈی اس کے ساتھ اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے اور بیوی پریگننٹ بھی ہے، تو اگر وہ مرد اپنی پریگننٹ اولاد کے لیے، پریگننٹ بیوی کے لیے تو صدقۃ الفطر دیتا ہی دیتا ہے، اگر وہ ووم میں موجود بچے کے لیے بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں اجر و ثواب ہے. وہ چوائس ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے رمضان کے مہینے میں عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اس کو کمپنسیشن کے طور پر، ایک صدقے کے طور پر اتار دیتے ہیں. یہ آپ اپنا خود بھی ادا کر سکتی ہیں. آپ کے گھر کے جو بھی بڑے ہیں، ان میرڈ ہیں تو والد، میرڈ ہیں تو آپ کی طرف سے آپ کے ہسبینڈ، یا اگر آپ کا بھائی آپ کا گارجین ہے تو گھر کے بڑے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے، آپ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کر سکتے ہیں. ایون یہ آپ کے گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس کا جو میجرمنٹ ہے کہ کتنا صدقۃ الفطر دیا جائے گا، آپ کے ٹیبل یا آپ کی استطاعت کے مطابق ایک ساعہ ایک میجرمنٹ تھی، ایک میرٹ تھا، صاد الف عین جو عرب استعمال کیا کرتے تھے. آج کے حساب سے تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے، 3 کلو گرامز رفلی اگر آپ کریں تو 3.25، یا اگر آپ ایک کیئرفل سائٹ پر جائیں تو 3 کلو گرامز کی ٹرم بنتی ہے جو ایگزیکٹ سیف سائٹ پر آتی ہے. اب آپ کے فائنینشیل سٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 3 میں سے کوئی ایک چیز دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو زکوٰۃ الفطر دینا سکھایا یا جو آپ نے خود دیا، آپ نے اناج کی شکل میں دیا ہے. اناج کی شکل میں دینا بہتر ہوتا ہے. اور جو آپ جہاں بھی رہتے ہیں، مسلم امت بہت بڑی ہے اور ہر کلچر میں مسلم امت موجود ہے، تو جس کلچر میں جو اناج آسانی سے کھایا جاتا ہے بہتر ہوتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں اسی اناج کی شکل میں کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے. ظاہر آپ کسی ضرورت مند کو دیں گی تو آپ جس ضرورت مند کو دیں گی جو اس کے کھانے کے لیے یا آپ کے کلچر میں کھانے کے لیے اہم ہوتا ہے یا کھایا جاتا ہے، آپ اس میں سے کچھ دیتی ہیں. اب 3 پاسبلٹیز ہمارے کلچر میں ہو سکتی ہیں جو عرب کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا. ایک ہے گندم، سیدھا آپ نے پر پرسن 3 کلو آٹے کا حساب لگا لیا، دس از پر پرسن 1 ساعہ. ٹھیک ہے، اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4 ساعہ ہو جائیں گے، اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو 2 ساعہ ہو جائیں گے، اگر آپ کے گھر میں 12 لوگ ہیں تو ملٹیپلائی بائی 3 کر کے آپ اتنے ساعہ بنا لیں گی. پر پرسن 1 ساعہ کا مطلب ہے پر پرسن 3 کلو گرامز. اب جو آپ کی جیب ہے، جو آپ کی بریکٹ ہے، جو آپ کا فائنینشیل سٹیٹس ہے، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، یا تو آپ گندم دیں گی پر پرسن 3 کلو گرامز، یا آپ جو کا آٹا دے دیں پر پرسن 3 کلو گرامز، یا آپ کشمش دے دیں پر پرسن 3 کلو گرامز، یا آپ کھجور دیں یا چھوارا دیں. آل آر ود ان اس کیٹیگری کے اندر جس کو آپ اناج بولتے ہیں. بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اناج نہیں دے سکتے تو آپ ایکولنٹ اماؤنٹ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو آپ شوال کے چاند سے، یعنی پہلی شوال جس میں آپ مغرب سے انٹر ہوتی ہیں، وہاں سے لے کر بہتر ہے عید کی نماز سے پہلے دے دیں. اگر اس سے پہلے نہ دے سکیں تو پلیز عید کی نماز کے بعد ضرور ادا کر دیں. ادروائز یہ ایک نعمت ہوتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے گھروں میں آپ کے والدین کو نہیں معلوم، اگر آپ کے شوہر کو نہیں معلوم اور آپ کہتی ہیں اور وہ نہیں دینا چاہ رہے، آپ جتنا دے سکتی ہیں آرام سے دے دیں، کم سے کم اپنا تو دے ہی دیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کوئی بھی ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں بچیوں کے علاوہ کہ جن کے پاس اتنا نہ مال ہو کہ وہ ایکولنٹ ٹو کھجور یا ایکولنٹ ٹو چھوارا یا ایکولنٹ ٹو گندم یا جو اپنے سب گھر والوں کے ہیڈ کاؤنٹ سے اتنا پیسہ صدقۃ الفطر کی شکل میں نہ نکال سکیں. یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو غلطیوں کے ایک جال سے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچاتے ہیں. جو ہمارے روزے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ کی رحمت سے ہم ان سے بچ جاتے ہیں. تو یہ 3 شکلیں ہیں جو آپ کو بیسیکلی ملتی ہیں اسلام کے اندر صدقات کی ڈیفینیشن کے اندر. اب یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کا فرق آپ کو نظر آ گیا. سیدھی سی بات ہے، صدقہ ادا کرنے سے پہلے، نفلی صدقہ ادا کرنے سے پہلے آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے.
آپ کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آبلیگیشن ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں یقیمون الصلاۃ یا اقیموا الصلاۃ آیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو یؤتون الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ کی ٹرمز ملتی ہیں، ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ زال زا جو بزنگ والا زا ہوتا ہے، را یا زا کاف یا سے آتا ہے، زکایا، اسی زکایا سے آپ کو تزکیہ تو نفس کی ٹرم بھی ملتی ہے۔ زکوٰۃ اور تزکیہ ایک ہی حروف اصلیہ سے، ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ زا کاف یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز تھرو پیوریفیکیشن، کسی چیز کو پاک کر کے بڑھانا۔ عرب یہ تزکیہ کی ٹرم استعمال کیا کرتے تھے جڑی بوٹیوں کو پودوں کے پاس، فصلوں کے پاس سے نکالنے کے لیے، یعنی جب آپ کہیں فصل لگاتے ہیں یا کہیں آپ کسی جگہ کھجور کا باغ لگاتے ہیں یا آموں کے درخت کا باغ لگاتے ہیں تو اس کے سائے میں جنگلی نباتات اگاتی ہیں جن کو آپ ویڈز کہتے ہیں۔ جب آپ ویڈز کو وہاں سے نکالتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زمین سے پیورلی سارے نیوٹرینٹس وہی فصل اٹھائے گی جو فصل آپ نے لگائی ہے۔ تو جب فصل مکمل نیوٹرینٹس اٹھاتی تھی، اس کو عرب تزکیہ کہا کرتے تھے، اس کو عرب زکوٰۃ کہا کرتے تھے۔ انہی ٹرمینالوجیز کو اسلام نے عبادات کے حوالے سے یا اسپرچل ریفائنمنٹ کے حوالے سے اٹھا کر استعمال کیا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، برائیوں سے پاک کرتی ہیں تو نفس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اسی ڈیفینیشن کو آپ زکوٰۃ پر اپلائی کریں، جب آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتی ہیں، زکوٰۃ المال ادا کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ کے مال میں دونوں اینگلز موجود ہوتے ہیں۔ ایک، آپ نے اپنے مال کو حلال پاک کر لیا، زکوٰۃ المال نکل گیا، اب جو آپ کے پاس مال رہ گیا ہے وہ مال آپ کے پاس پاک ہے اور حلال ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ حلال طریقوں سے کمایا گیا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا ایسپیکٹ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آتا ہے وہ یہ کہ جو اب باقی مال آپ کے پاس زکوٰۃ المال ادا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، اب وہ گرو کرتا ہے، اب وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ بیسک فائدے ہیں۔ یہ وہ فرض ہے جس کو آج فورگاٹن obligation کے طور پر مسلمان امت میں کثرت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم امت میں ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ بچانے کے بہت سے ہیلے بہانے جو ہیں وہ آج بھی پڑھا لکھا طبقہ بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، جس کے اوپر پھر دکھ بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے شدید۔ زکوٰۃ اسی پر آئے گی جس کے پاس مال ہوگا، اور تقریباً 65 to 70 آیات قرآن میں آتے ہیں جہاں یؤتون الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ کا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو اپنی مال کے انکم پر نہیں دینی ہوتی، کس پر دینی ہوتی ہے؟ سیونگ پر، ناٹ ایون پروفٹ، سیونگ پر دینی ہوتی ہے آپ کو، یعنی وہ سیونگ جو ایک سال آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی۔ آپ نے جتنے خرچے کرنے ہیں سال بھر میں کر لیے، اب وہ اماؤنٹ جو آپ کے پاس ایک سال پیچھے بچ جائے گی، وہ جو آپ کی سیونگز ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں مال جمع کرنے کو منع نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کمیونسٹ نہیں بنایا کہ سب کے پاس ایک جیسا مال ہونا چاہیے، سب کے پاس ایک ہی جیسی ویلتھ ہونی چاہیے، سب ایک ہی جیسے ویلتھ اسٹریٹا کے حساب سے جو ہیں وہ ڈیفائن ہونے چاہیے۔ نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں واضح کر دیا ہے کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا۔ جب رزق کم اور زیادہ ہوگا تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، جس کی سیونگ ایک سال تک اس کے ہاتھ میں رہ جائیں گی، اس کی ساری انکم پروفٹ خرچوں کے بعد، اس سیونگ پر اس کو 2.5% دینا ہے۔ اللہ تو یہ بھی نہیں کہتا 50% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ 30% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو 10% دے دو، آپ 10% کی بات بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے 2.5% دے دو۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، چھوٹی اماؤنٹ ہے، جس کے دل میں صرف دنیا وہ کہے 1 کروڑ میں کیا آتا ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ جا کر کسی غریب سے پوچھیں، اس کی ایک زندگی گزر سکتی ہے اس کے اندر، آج بھی اتنی مہنگائی میں بھی۔ آپ کو اس 1 کروڑ کے اوپر وہ سیونگ ہے آپ کی، آپ نے رکھا ہوا ہے بینک میں، یا آپ نے رکھے ہوئے سرٹیفکیٹس اس کے کسی اسلامک بینک کے اندر،
آپ نے اس کے اوپر سال پیچھے 2.5 لاکھ روپے دینے. مشکل ہے، بٹ ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل. نہیں نکلتا پیسہ ہاتھ سے، جاتا نہیں ہے ہاتھ سے، لیکن ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ المال فرض ہے. اگر کسی بچے کے پاس 1 کروڑ، تو میں نے بڑھا کر آپ کو بولا ہے. تھریش ہولڈ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں، فرض کریں کہ کل کو اعلان کر دیا جاتا ہے کسی مفتی کی طرف سے پاکستان میں، یا مفتی کمیونٹی کی طرف سے، کہ پاکستان کے مسلمان 52.5 تولے چاندی کو تھریش ہولڈ بنائیں گے، اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ کا پیسہ ہے، کیش ہے، وہ زکوٰۃ دے گا. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سمیت سب، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، بیکاز 52.5 تولے چاندی کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن دین ہے نا، آسانی ہے، چوائس دیا دین نے. کیونکہ دین نے چوائس دی ہے تو ظاہری بات ہے اب بعد میں آنے والا کوئی بھی اس چوائس کو ختم نہیں کر سکتا. اگر دادی کی وراثت اسلام نے قانون وراثت میں رکھ دی ہے، اور اگر کوئی صحابی اٹھ کر بھی کہتا ہے کہ نہیں دادی کی وراثت نہیں بنتی، تو ہر مسلمان میں سے کوئی بھی مسلمان اٹھ کر کہہ سکتا ہے. اور واقعہ ملتا ہے صحابہ کے معاملات میں کہ اگر کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ دادی کی وراثت نہیں ہے، اگر پوتا مر جاتا ہے، تو مسلمان عورت علم والی کہہ سکتی ہے کیوں نہیں ہے، میرا تو حصہ قرآن میں موجود ہے. بالکل اسی طرح سے جو چیز دین میں موجود ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی اور سونا آلموسٹ برابر تھے. وقت کے ساتھ ساتھ چاندی پیچھے رہ گئی اور سونا آگے نکل گیا. تو اب مسلمان امت کے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. آپ چاہیں تو تھریش ہولڈ آج بھی چاندی کو بنا سکتے ہیں، 52.5 تولے چاندی یا اس کا ایکولنٹ کیش، یا آپ چاہیں تو آپ 7.5 تولے سونا کو اپنا تھریش ہولڈ بنائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اگر میرے پاس اتنا سونا یا اتنا ایکولنٹ اماؤنٹ کا کیش ہوگا تو میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں گی. فرض کریں آپ کا بچہ ہے، 18 سال کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے پاس آج کے حساب سے 14 سے 15 لاکھ روپے موجود ہیں. کتنے؟ 14 سے 15 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں. اگر آپ کے بچے کے پاس 14 سے 15 لاکھ ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے، بینک میں رکھے ہیں، آپ نے اس کو دیے ہوئے، اور اس بچے کا اس پر کنٹرول ہے، وہ جب چاہے اس مال کو جہاں مرضی چاہے آن لائن شاپنگ میں لگائے، یا اس سے موٹر بائک خریدے، یا اس سے ٹریل خریدے، یا جو بھی کرے، اگر وہ اس کی کسٹڈی میں ہے 14 سے 15 لاکھ اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو آپ کی اولاد چاہے وہ ان میرڈ ہے، چاہے 18 سال کا ہے، اس کو زکوٰۃ اس پر ادا کرنی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ آج کل 7.5 تولے تقریباً اتنا ہی بنے گا. جہاں تک مجھے لاسٹ یاد ہے 1 ہفتے پہلے کی یہی ریٹس چل رہے تھے. 7.5 تولہ سونا آپ کا 14 سے 15 لاکھ کا آ جائے گا. بڑھ گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو 24 کیرٹ گولڈ کے حساب سے اپنا ایک تھریش ہولڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے. خواتین بیٹھی ہیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ گولڈ ہوتا ہے. میک شیور کہ آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سے اوپر یا 7.5 تولے سونا ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، آپ دیں گی. اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ سونے میں سے بیچیں اور اس کے حساب سے اس بیچ کر جتنا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ المال ادا کریں، اس لیے کہ یہ فرض ہے. نہیں ادا کیا تو آخرت میں یہی مال، یہی سونا میرے اور آپ کے لیے سانپ اور اژدہا بن کے قبر میں آ جائے گا، اور احادیث کے مطابق پھر یہ جو ہے انسان کو اس کی چیکس کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک. تو بہتر ہے کہ انسان کو اپنے obbligations کا اندازہ ہو، احساس ہو، اور انسان پھر اس حساب سے اپنا یہ فرض ادا کر لے. تو بہتر یہی ہوتا ہے. میں نے ایک رف انفارمیشن دیا ہے، پلیز کوشچن اینڈ آنسرز میں مجھ سے زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ سوال مت کیجیے گا. میں نے فارمولا بتا دیا ہے. آپ کے ماشاءاللہ گھروں میں مرد موجود ہیں، آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھیں، کیلکولیٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ عورتوں کے پاس جتنی جیولری ہوتی ہے ایک دفعہ کسی ریلائبل جیولر کے پاس ساری جیولری لے جائیں، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک، اور جتنی آپ نے اب تک آپ اون کرتی ہیں، پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہاں ڈفرینس آف اوپینین ہے، بٹ دا اسٹرانگیسٹ اوپینین کہ آپ کے پاس جتنا بھی گولڈ ہے، چاہے لاکر میں رکھا ہے 15 سال سے یا آپ پہنتی ہیں، سب پر زکوٰۃ ادا کریں گے، بیکاز اٹس اے ریئر کموڈٹی. اور آج کل سونے کی جو ویلیو ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کیش ہے، کیش ان ہینڈ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جس طرح سے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تو کسی ریلائبل جیولر کے پاس اپنا سارا گولڈ لے کر جائیں، آپ اس سے کہیں کہ اس میں جو پیور گولڈ بنتا ہے پرائس وہ آپ کو گرامز میں بتا دے. وہ جتنے گرامز اور تولہ بتائے گا، ہر سال
ہر سال آپ کو ان گرامز اور تولہ کی اسی وقت کی جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں گی اس گرامز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اتنی اماؤنٹ میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی. وہ زکوٰۃ آپ کی اس ٹوٹل اماؤنٹ کا 2.5% ہوگی. دین یو ول بی ایبل ٹو سے کہ میں نے پراپرلی زکوٰۃ المال ادا کر دیا. اگر میری شادی 25 سال پہلے ہوئی تھی اور 25 سال پہلے 10 گرام 400 روپے کا تھا تو آج آپ 400 روپے گرام کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. آج سے جو لیٹسٹ پرائس چل رہی ہے پر تولہ لاکھ کے قریب، آپ اسی حساب سے لیٹسٹ ہر سال جب بھی زکوٰۃ نکالیں گی اس کی وہ پیور گولڈ کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گی. تو ایک دفعہ معلوم کر لیں، ون ٹائم ایفرٹ ہے، پھر ہر سال اللہ کا نام لے کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیش ہے کیش دیں، کیش نہیں ہے سونا بیچیں، اپنا انگوٹھی بیچنی ہے، چھلا بیچنا ہے، آپ کو اپنی چین بیچنی ہے، جو بھی کرنا ہے، بٹ اٹس فرض آن یو. اس کے اندر کسی قسم کا ڈیلے ڈالی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف بتا دیے گئے ہیں کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آیت نمبر 60 کو جا کر پڑھ لیجئے گا، آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا. باقی جو آپ کے فردر سوال ہیں، آپ کے پلاٹس ہیں، آپ کے شیئرز ہیں، آپ کا کہیں کسی جگہ کوئی دکان ہے، کہیں سے رینٹ آتا ہے، اینی تھنگ جو کہ آپ کو پروفٹ دے رہی ہے اور سال پیچھے اس پر سیونگ ہوتی ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے انڈر فال کرتا ہے. کوئی زمین آپ نے لے کر رکھی ہے اور اس نیت سے لے کر رکھی ہے کہ اس پر آپ نے گھر بنانا ہے بیکاز آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کے بارے میں اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس پر زکوٰۃ نہ دیں تو ٹھیک ہے. ادروائز جو بھی آپ کے پاس پروفیٹیبل چیز ہے، پروفیٹیبل کموڈٹی ہے، سال کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کی کرنٹ قیمت پر زکوٰۃ 2.5 ادا کرنی ہے. اب 2 چیزیں ذہن میں رکھیں کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر بہت ڈسکرپنسی ہو گئی ہے. لوگ بہت اس وقت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. آپ کو غریب اور مسکین ان دونوں کی ڈیفینیشنز آنی چاہیے. ایک ہوتا ہے پور اور ایک ہوتا ہے نیڈی. دے بوتھ آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی دونوں الگ الگ ہیں. غربا اور مساکین 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں. آپ کو دونوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مسلمان صرف یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہے، بہت آنکھیں کھول کر زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں. یعنی اپنی طرف سے ایٹ بیسٹ ہیومن پاسبل لیول آپ جتنی جان پھٹک کر سکتی ہیں غربا اور مساکین کو زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ مکمل قبول ہو جائے. دیکھیں غریب کون ہوتا ہے، پہلے تو غریب یا غربا یا جس کو آپ انگریزی میں پور کہتے ہیں اس کو سمجھ جائیں. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہوتی ہیں، یعنی صبح ناشتہ کر لے گا بٹ ہو سکتا ہے رات کا کھانا پراپر نہ کھا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے غریب انسان کہیں نوکری کرتا ہو، اس کو مہینے کے پیچھے سیلری ملتی ہو، یا مہینے کے پیچھے سیلری نہیں ملتی لیکن وہ دہاڑی پہ کام کرتا ہے، روز کے روز کچھ کماتا ہے. لیٹ سے ہم اس وقت ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو غریب ہے، اس کو کہیں کام کرنے پر مہینے میں ایک دفعہ سیلری ملتی ہے. اب اس کی سیلری مہینے کے سینٹر میں آدھے میں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ فاقے کرے، بچوں کو بھی بھوکا مارے، یا وہ فقیر بن جائے. یہ غریب کیٹیگری ہے. اس کو آپ کہتے ہیں وہ انسان جو اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا ہے، وہ غریب ہے، غربا ہے، جس کو آپ پور کہتے ہیں انگریزی میں. اس انسان کو، اس خاندان کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ معاشرے کے امراء، ایلیٹ کلاس، پیسے والے لوگ اس انسان کی مدد کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایفلوئنٹ کلاس سے بنایا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا مال سمیٹ کر اور جمع کر کے بیٹھ جائیں. ہمیں نہیں پتا کس غریب کی وجہ سے ہمیں مال اتنا دیا گیا ہے تاکہ ہمارا مال اس کے لیے زکوٰۃ بنے اور اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے. اللہ نے جس کو جتنا مال دیا ہے اس کو اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اپنے آپ کو ریگولر رکھنا چاہیے. ابھی تو ہم نفلی صدقات کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو فرض صدقے کی بات کر رہے ہیں، which is actually forgotten obligation in Muslim Ummah nowadays. تو غریب وہ ہے جس کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے. ڈھونڈیں اپنے آس پاس، سب سے پہلے اپنے خاندانوں میں ڈھونڈیں. آپ کے خاندان کے غربا سب سے پہلے پریفرنس پر آتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ان کو ملے. ہم بڑے بڑے چیک آرگنائزیشنز کو دے دیتے ہیں، ہمارے اپنے خاندانوں میں غریب رشتہ دار بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری ناک کے نیچے وہ کبھی نہیں آتے، ہم ان کو دینا پسند نہیں کرتے. پہلے اپنے اپنے خاندانوں کو دیں. اگر ہم میں سے ہر ایک خاندان
اپنے خاندان کے ایک غریب گھرانے کو سنبھال لے تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک سسٹینیبل ڈیسنٹ آنریبل لیونگ پر لا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی پوزیشن پر نہ آئے لیکن کم سے کم ایک آنریبل لائف سٹائل پر ضرور آ سکتا ہے. تو یہ تو ہو گیا غریب. مسکین جس کو آپ کہتی ہیں نیڈی، مساکین، یہ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو مسکین ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی غریب سے فائنینشلی بہتر ہوتا ہے. سمجھیں مسکین وہ ہوگا جس کے پاس سیلری آتی ہے، اپنے مہینے بھر میں آرام سے رینٹ اور بل اور کھانا پینا ادا کر لیتا ہے. اس کی سیلری ختم نہیں ہوتی، اس کا مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اگلی سیلری مل جاتی ہے. لیکن اگر وہ مثال کے طور پر گھر میں بوڑھے ماں باپ رکھتا ہے یا بیوی ہے یا خود ہے، ڈائبٹک ہو گیا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو گیا ہے، کولیسٹرول ہو گیا ہے، اب اس کو اس کی وجہ سے ریگولر دوا کھانی پڑتی ہے، یا گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، یا گھر میں کسی کو خدا نخواستہ کینسر یا کوئی ٹرمینل ڈیزیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہزاروں روپے مہینے میں ایکسٹرا خرچ کرنے ہیں، کیمو کرانی ہے اس کو، یا اور معمولی سی بات اس کے بچے اسکول جاتے ہیں، جہاں افورڈ کر سکتا ہے وہاں بھیجتا ہے اپنی سیلری میں، لیکن اب بچوں کے پاس نیا سلیبس خریدنے کے لیے جو کتابیں چاہیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کسی بچے کے جوتے پھٹ جاتے ہیں اس کو نئے جوتے دلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہ مسکین ہے، اب یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کریں. ہے اتنا کہ غریب سے بہتر ہے، فائنینشلی غریب سے مضبوط ہے، بلز اور رینٹ اپنا اور کھانا پینا خود ادا کر رہا ہے، بٹ اسٹل ہی از نیڈی، ہی از ان نیڈ. اس کو مسکین کہتے ہیں. اور مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ظاہر ہے یہ کیسے ملیں گے آپ کو مساکین؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، چہرے پہ لکھا ہوگا یہ مسکین ہے. آپ کے ہاں کچھ لوگ چہرے سے ہی مسکین لگتا ہے. الحمدللہ بعض ایسے کھاتے پیتے گھرانوں کے ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو شکل سے مسکین ہی لگ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے آس پاس، میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے علاقے میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے خاندان میں، میرے فرینڈز کے سرکل میں ہو ہی نہ جائیں ہمارے فرینڈز کے سرکل میں مسکین لوگ؟ بیکاز ہم تو فرینڈ شپس بھی لوگوں کے اسٹریٹاس دیکھ کے، گھر دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ کے، ان کے بچوں کی یونیورسٹیز دیکھ کر دوستیاں کرتے ہیں. اگر ہمارا یہی حال رہے گا نا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا معاشرے کے مساکین کہاں ہیں. جب آپ کے گھروں کے مرد ریگولر مسجد جائیں گے، جب آپ کے اٹھنے بیٹھنے اپنے محلے کے لوگوں میں جان پہچان کی حد تک رہیں گے، جب آپ اپنے خاندانوں میں اٹھیں گی بیٹھیں گی، آپ کو لوگوں کے حالات کا پتہ چلے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں مسکین ہوتا کیا ہے. اور مسکین کی مدد خاموشی سے کی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دیں آپ کہیں یہ میں آپ کو نا اپنی زکوٰۃ دے رہی ہوں، ضروری نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ چل گیا یہ مسکین کی کیٹیگری میں ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا کر اس وقت دیں کہ یہ جو پیسے میں دے رہی ہوں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. خاموشی سے دے دیں. یہ آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یا آپ کہہ دیں یہ آپ کے والد کے جو کیمو تھراپی ہو رہی ہے یہ اس کے لیے میں کچھ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں. جو بھی ایک ڈیسنٹ طریقہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں جو مسکین کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ وائٹ کالر لوگ کہتے ہیں. عزت نفس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ انسان جو اللہ کے ساتھ خود اٹیچ ہوتا ہے، وہ انسان جس کی اللہ کے ساتھ ایک اپنی اپنائیت کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، وہ ہر انسان کو عزت دیتا ہے، وہ ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے. وہ کسی انسان کو بلٹل نہیں کرتا کسی کیپیسٹی میں بھی، کسی لحاظ سے بھی. تو یہ کیٹیگری آتی ہے جس میں آپ غریب اور مساکین دونوں کو اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. معاشرے میں ڈھونڈیں، تلاش کریں. ادروائز جو ریلائبل آپ کے پاس کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی NGO ہے جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان کے تھرو بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے مال پر، اپنی سیونگ پر مکمل زکوٰۃ ادا کر سکیں. اسکالرز زکوٰۃ کے کچھ بینیفٹس، کچھ برکات بتاتے ہیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس انسینٹو ہو کہ ہم اپنے مال کے اوپر مکمل زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کے تقریباً 7 سے 8 بینیفٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتے ہیں. زکوٰۃ کا ادا کرنا انسان کے ریمیننگ مال کو ڈیفینیٹلی بڑھاتا ہے. یاد رکھیں یہ بات.
ابھی تو صرف آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، اگر آپ صدقہ، نفلی صدقہ بھی دینا شروع کر دیں گی تو آپ کا مال اور بڑھنا شروع ہو جائے گا، بیکاز آپ کا ٹرانزیکشن اس رب کے پاس ساتھ ہے جس کے پاس تمام خزانے موجود ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو ڈسٹروائے کرتا ہے، یعنی وہ مال جو سود سے کمایا گیا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ مال جس کے اندر صدقات شامل ہوتے ہیں، یوربا کا لفظ آیا ہے، یوربی و یوربی الصدقات، یوربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت سے، یعنی کسی چیز کو اللہ گرو کرتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ مکمل ادا کرتی ہیں اللہ آپ کے ریمیننگ مال کو گرو کرتا ہے، اس میں برکت لے کر آتا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا انسان کی پریشانیوں سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمیں ذہنی سکون مل جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا کے غم ہمیں چھوئیں بھی نہیں۔ تو آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 کو ذہن میں رکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے زکوٰۃ لے لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ان کا زکوٰۃ ادا کرنا اس میں ان کے لیے طہارت ہے اور کمفرٹ ہے، یعنی آپ زکوٰۃ ادا کر کے اس آیت کے مطابق خود کو سکون اور کامنس دیتے ہیں۔ جب آپ مکمل زکوٰۃ ادا کریں گی مال کم نہیں ہوا، آپ کا مال تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، ایموشنلی آپ کو سکون بھی ملے گا، سائیکولوجیکلی آپ میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیاوی غموں کو دور کرتے ہیں اور سکون عطا کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اسکالرز کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے محسن ہے، محسن کا ایمان تو ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا تیسرا بینیفٹ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا وصدقۃ برہان، صدقہ ادا کرنا یعنی یہاں پر زکوٰۃ المال کی بات ہے، اٹس اے ایویڈنس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یعنی کس چیز کا ایویڈنس ہے؟ یہ آپ کے ایمان کا ایویڈنس ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اسکالرز کہتے ہیں، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ بڑا دے گا۔ آپ اپنا مال کسی کو دیتے نہیں ہیں، آپ تحفے میں کسی کو کتنا مال دے سکتے ہیں؟ ہم جنرلی مال، وہ جو شادیوں پہ آپ 5,000 10,000 15,000 دے رہے ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا، ہم تو تحفے بھی قرض کے طور پر دیتے ہیں، ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں بہت زیادہ۔ ادروائز آپ اپنا مال کسی کو نہیں دیتے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ بدلے میں آپ کو کچھ ملے گا۔ آپ بڑے سے بڑی اماؤنٹ خرچ کر دیتی ہیں جب آپ کوئی بڑی شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، بیکاز آپ کو بدلے میں ٹرانزیکشن میں کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو جب آپ کو کچھ ملتا ہے تب آپ کے ہاتھ سے مال نکلتا ہے۔ مومن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آپ کا صدقہ کرنا، فرض صدقہ کرنا یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، تو مومن کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مال میں ادا کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے میرا رب اجر کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں میں ضرور دے گا، یعنی اس کو ریٹرن ملنے کا یقین ہوتا ہے جب بھی وہ اپنی زکوٰۃ المال ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آیت کے آخر میں، آیت نمبر 4 کے آخر میں جو اگلی بات ہے وہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نہ تو آپ نماز قائم کر سکتی ہیں، نہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں اگر آخرت پر آپ کو یقین نہ ہو، اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے جو دیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، نفلی صدقہ کریں یا فرض صدقہ کریں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ رائٹ ہینڈ کا فرشتہ بڑا بڑا بولڈ لکھ لے میں نے صدقہ دیا، اور میں نے بڑھا کر صدقہ دیا، میں نے زکوٰۃ بھی بڑھا کر دی، اگر بنتی تھی 3 لاکھ تو میں نے 3.5 لاکھ دے دی، میں نے صدقہ بھی بڑھا کر دیا، 3,000 دینا چاہ رہی تھی میں نے 3,100 دے دیا۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فرشتہ لکھ لے، اور ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ جتنی ہم نے نیکیاں کی روز محشر حساب کتاب کے وقت میں میری نیکیاں اللہ کو نظر آ جائیں، نکل آئیں نامہ اعمال میں سے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ میری ہر نیکی، ہر اچھی بات ریکارڈ کر لی جائے، اسی طرح میری ہر غلط بات، میرا ہر گناہ، میری ہر ناکامی اللہ کی فرما برداری کے راستے میں وہ بھی ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ایمان بڑھائیں کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، میں جو نیکی کروں گی وہ بھی ریکارڈ،
جو مجھ سے گناہ ہوگا وہ بھی ریکارڈ. تو جو مومن ہوتا ہے، جو احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس ایمان کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب مجھے بہترین طریقے سے اس کا ریوارڈ دے گا. دس از تھرڈ فائدہ. چوتھا فائدہ اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ زکوٰۃ المال ادا کرنا انسان کو جنت الفردوس میں لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سورۃ المومنون میں جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں. سورۃ المومنون 18ویں پارے میں آتی ہے اور وہ کہتے ہیں سورۃ المومنون میں جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں، جہاں آتا ہے سورت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، اور پھر آگے چل کر آتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں جائیں گے. ان کی صفت ہے یہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ایگر ہوتے ہیں اور کانسٹنٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ رمضان کا مہینہ باندھ لیتے ہیں زکوٰۃ کا سال پورا کرنے کے لیے. فرض نہیں ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا، آپ سال میں کسی بھی مہینے کو فکس کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیوں رمضان کا مہینہ فکس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 سے 700 ٹائمز تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو جب ایک فرض چیز کی ادائیگی کرنی ہی ہے اور سال میں ایک مرتبہ کرنی ہے تو ہم رمضان کا مہینہ فکس کر لیتے ہیں. آپ نے جتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے پراپر کاغذ پر لکھیں، اگر کیش ہے تو اس کو نکالیں، الگ کر کے رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری زکوٰۃ ایک ساتھ دے دیں. رمضان کے مہینے میں زیادہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو سال میں اسٹیگر بھی کر سکتی ہیں اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مہینے کسی مسکین اور ضرورت مند تک پہنچا سکتی ہیں. آپ سارا ایک ساتھ دینا چاہتی ہیں، آپ سارا ایک ساتھ دے سکتی ہیں. سارا ایسنس یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے میرے اس سال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہ صفت ہے جنت الفردوس میں جانے والے محسنین کی، جن کے لیے جنت الفردوس ایک وراثت کے طور پر ان کو عطا کر دی جائے گی. پانچواں بینیفٹ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ بندے کی زکوٰۃ پہلے قبول کرتا ہے اس سے پہلے کہ غریب اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی زکوٰۃ سے راشن بنوایا، آپ نے راشن بنا کر گھر میں بوریاں رکھی ہیں، اب آپ نے جن جن کو بھیجنا ہے ان کو آپ آہستہ آہستہ کر کے بھیج رہی ہیں. ابھی تو شاید سب تک راشن پہنچا نہیں، لیکن اس پوائنٹ کے مطابق اس سے پہلے کہ سارے غریب، سارے مساکین آپ کی زکوٰۃ سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو استعمال کریں، اسکالرز کہتے ہیں اللہ اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے. یہ ہے اللہ کا بہترین ایک رحمت کا معاملہ محسنین کے ساتھ. اور قرآن میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور وہ تمہارے صدقے لے لیتا ہے. یأخذو کا لفظ ہے، اللہ تمہارا صدقہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس سے پہلے کہ غریب اس سے فائدہ اٹھائے جو آپ نے زکوٰۃ سے دینا ہے یا اس کو پکڑانا ہے، اللہ آپ کے صدقے کو، اللہ آپ کے زکوٰۃ المال کو قبول کرتا ہے. اور نہ صرف زکوٰۃ المال کو قبول کرتا ہے، اللہ آپ سے آپ کی خطاؤں کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کی توبہ قبول کرتا ہے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو محسن ہوتے ہوئے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں غریب اور مسکین مل جائیں تاکہ کوئی ہم سے زکوٰۃ لے لے. ہم زیادہ ڈیسپریٹ ہوں زکوٰۃ دیتے ہوئے کہ یہ مجھ سے قبول ہو جائے. دیکھیں جس غریب کو آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں اس کو تو صرف مال ملے گا، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کو کیا ملے گا؟ مغفرت، توبہ، بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی کلوزنس، اللہ کی رضوان. تو ہمیں تو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کر کے اس کو اپنے لیے ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق اور رحمت سمجھیں، مصیبت نہیں سمجھیں. یہ مت سمجھیں ہائے 10 لاکھ چلے گئے، مت اس طرح کا خیال لے کر آئیں. اس لیے کہ آپ نے یقین نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے. آپ کو ابھی پورا کنوکشن نہیں ہے کہ جب زکوٰۃ نکال دوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ سیونگ اگر اس وقت 10,000 ہے تو یہ کل کو 20,000 ہو جائے گی. سارا معاملہ، سارا گیم ہی آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور پرسیپشن. آپ سوچتے کیسے ہیں اور چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. تو غریب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا ڈیسپریٹ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے اور مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو ڈیزرونگ ہو تاکہ یہ صدقہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ پر جائے. چھٹا فائدہ اسکالرز بتاتے ہیں جو حدیث سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ
تطفئ غضب الرب، صدقہ جس کے اندر نفلی صدقہ اور فرض صدقہ دونوں آ جاتے ہیں. صدقہ اللہ کے غضب کو ڈیزالو کر دیتا ہے، تطفئ مٹا دیتا ہے. آپ کا صدقہ ایک آگ کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے، غضب اور رات کو، عذاب کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے. جب آپ کہتی ہیں نا کینڈل کو بجھا دینا، تو جو آپ پھونک مارتی ہیں، آپ کا صدقہ کرنا آپ کے خدا نخواستہ جہنم یا سزا کی آگ کو پھونک مار کر بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ یقیناً صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے. 7واں فائدہ جو صدقہ ادا کرنے کا، نفلی صدقہ ہو یا فرض صدقہ ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. جس نے اللہ کی خاطر اپنے صدقات مکمل ادا کیے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک سورس ہوگا وہ تمام محسنین جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے زکوٰۃ المال پراپرلی ادا کیے ہوں گے. 8واں اور آخری فائدہ جو زکوٰۃ کا ادائیگی کا ہوتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ ہر اس نیک انسان کی نیکی لکھ لیتے ہیں جو تقویٰ کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری برکات نصیب ہوں اور ہم اپنا پورا زکوٰۃ المال مکمل ادا کر سکیں. 3 نقصان اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، 3 سے زیادہ نقصان بھی ہیں مگر میں صرف 3 نقصان آپ کے سامنے رکھوں گی. نمبر 1، قرآن کے مطابق اگر آپ زکوٰۃ المال ادا نہیں کرتے تو نفاق آپ کے دل میں جگہ بنانے لگ جاتا ہے، آپ منافق ہونے لگ جاتے ہیں پکے پکے. قرآن میں آتا ہے سورہ توبہ میں ہی فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا. یا کانٹیکس چل رہا ہے کہ انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ تو مجھے مال دے، میں تیرے راستے میں بہت خرچ کروں گا. اللہ تو مجھے مال دے، میں مسجد بنواؤں گا. اللہ تو مجھے مال دے، میں غریبوں کے لیے شیلٹر ہوم کھڑا کر دوں گا، آرفنیج بنا دوں گا، میں گھر بنوا دوں گا غریبوں کے لیے. اللہ کا بندہ جب اللہ سے ایسے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا کیا، بَخِلُوا بِهِ، انہوں نے اس کے اندر مائزرلی بن کر سٹنجینس شو کرتے ہوئے اپنے مال کو اپنے حد تک محدود کر لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. یہ نفاق کی سیدھی سیدھی شکل ہے کہ اب وہ صرف مسلم ہونا پریٹینڈ کر رہے ہیں، دلوں میں ان کے نفاق ہے. قرآن میں بھی آتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ، جو زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں کریں گے بخیل ہو جائیں گے، سٹنجی ہو جائیں گے، مائزر ہو جائیں گے، اللہ نفاق کو ان کے دلوں کے اندر بٹھا دے گا. دوسرا نقصان جو کہ قرآن کی ریفرنس کی آیت کے ساتھ ہی آتا ہے، سورت قلم میں ایک واقعہ آتا ہے باغ والوں کا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا دنیاوی مال تباہ کر دیا جاتا ہے. اس کا دنیاوی مال تباہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے. اور سورت قلم کے اندر جو واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم، جس کا جسٹ یہ ہے کہ ایک فیملی تھی جس میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے. والد کی وراثت میں ایک باغ ہوتا ہے. جو والد تھے وہ اپنے وقت میں ہر غریب کو اس کا حصہ پراپر ادا کیا کرتے تھے. ایک حصہ اگلے سال کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے رکھ دیتے تھے اپنی فصل کا، ایک خاندان کے لیے، اور ایک حصہ غرباء میں خرچ کیا کرتے تھے. جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو ان کا حق کیوں دیں، ہم 2 حصے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے اور تیسرا حصہ ہم اگلے سال کی فصل کی انویسٹمنٹ کے لیے رکھ لیں گے. اور اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا باغ ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک دن جب فصل بالکل تیار ہوتی ہے، اللہ آسمان سے آگ بھیجتا ہے. جب صبح یہ جا کر دیکھتے ہیں تو حال ان کے باغ کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ انہی کا باغ ہے. یہ ان کو موقع ایک مہلت کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ توبہ کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے غرباء کا حق مارا تو ہمارا دنیاوی مال ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے.
ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں نے زکوٰۃ مکمل ادا نہ کی تو میرا مال جو میرے پاس ایگزسٹ کرتا ہے وہ تباہ ہو جائے گا، یعنی اسے برکت نہیں رہے گی. مال کا تباہ ہونا کئی اینگل سے ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہر دفعہ آپ بالکل ہی پھوکٹ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس بینک میں کچھ بچے گا نہیں، یا تو جو آپ کے شیئرز ہوں گے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ سب آپ کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا چیزوں کو 2+2 کر کے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ہو لیکن سکون نہ ہو، آپ کا دل نہ بھرتا ہو کبھی بھی. آپ لاکھوں روپے اپنی اولاد کی خواہشات پہ خرچ کرتے ہو لیکن آپ کی اولاد آپ کے ساتھ فرما برداری میں 0 لیول پر آ جائے. یہ مال کا تباہ ہونا ہی ہے. تیسرا جو نقصان زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا آتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 کام کرو گے تو میں 5 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں. اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ اگر قوم زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دے یا اس میں ڈنڈی مارے تو اللہ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے. ون آف دا فیکٹر بارشیں کم ہونے کا، آپ جتنا بھی کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے اور یہ حالات جو ہیں یہ سب اس کی وجہ سے ہیں، جو اٹامک بام بن رہے ہیں، انڈسٹری گرو کر رہی ہے، پولوشن پھیل رہا ہے، یہ سارے سیکنڈری ریزنز ہیں. پہلا ریزن سمجھ کے آ رہا ہے، ون آف دا ریزن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب قوم جو ہے ایز اے ہول زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے. بارش نہیں برسے گی تو آٹومیٹیکلی جیولوجیکلی کیا ہوگا؟ زمین خشک ہو جائے گی. زمین خشک ہوگی تو پانی، پوٹیبل واٹر کم ہونا شروع ہو جائے گا، قحط پڑنا شروع ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے اسکالرز کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یا مکمل زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ جنرل عذاب لانے کی وجہ بنتا ہے. اور جنرل عذاب کیا ہوتے ہیں؟ جس میں امت ختم نہیں کی جاتی، قومیں ختم نہیں کی جاتی ہیں، لیکن ان قوموں کا پراسپیرٹی کا اینگل دبا دیا جاتا ہے. وہ پراسپر نہیں کر سکتے ہیں، وہ فلرش نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر خوشی، اصل خوشی کہیں کھو جاتی ہے. دے کین ناٹ ایکسپیرئنس اے ٹرو ہیپینس. جنرل عذاب یہ ہوتا ہے، اور دس از اے ٹرو ڈپکشن آف آور سوسائٹی. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. ہر نعمت ہے، اور نعمت بھی کوئی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کوالٹی کی نہیں ہے، ٹاپ کلاس کی نعمتیں ہیں، لیکن برکتیں نہیں ہیں، دل بڑے نہیں ہیں، شیئرنگ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. ہر انسان دوسرے انسان کو کاٹنے کی فکر میں ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی فکر میں ہے. یہ وہ سب ایک ریپرکشنز ہیں ہماری ناکامیوں کے، اللہ سے دوری کے، اللہ کی نافرمانی کے، جو ہمیں خود نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض ادائیگی ہم پر رکھی ہے، اس کو سمپلی سمجھ جائیں. اپنی سیونگ پر، انکم پر نہیں، اپنی سیونگ پر 2.5% سال کے پیچھے ادا کرنا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور آپ کا تقوی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہ ہو کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی بیکاز اتنا مال آیا ہی نہیں کہ آپ نے اس کو سال تک رکھا ہوتا. مال آتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اشرفیوں کی اشرفیاں آیا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شام تک بانٹ دیا کرتے تھے. سیم واز دا کیس ود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کی کنیز ان کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ حضرت عائشہ کے پاس جھولی بھر بھر کے لوگ سونے کی اشرفیاں دے کر جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ شام کے ٹائم پر جھولی جھاڑ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ایک اشرفی 1 درہم بھی نہیں رکھتی تھیں کہ ان کی کنیز آٹا خرید کے لے آئے. یہ مزاج تھے صحابہ کے. ہمارا تو یہ مزاج نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہیں. ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس مال تھا، ایسے صحابہ بھی تھے جن کی وراثت بٹی ہے، ایسے صحابی بھی تھے جن کی وراثت کو ہتھوڑوں سے، جن کے وراثت میں موجود سونے کو ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کر بانٹا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ان کی وراثت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی وراثت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو مال جمع کرنا منع نہیں ہے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ کسی کا حق نہ مارا ہو، حرام سے نہ کمایا ہو، کسی کے زمین پر ناحق قبضہ کر کے نہ جمع کیا ہو، کسی کے غموں کو اجاگر کر کے اور اپنی جیبوں کو ٹھنڈا نہ کیا ہو، حلال سے کمایا ہو اور حلال سیونگز ہوں. جب یہ سب ہے
تو اگر آپ اپنے مال پر، اپنی سیونگز پر زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، مبارک ہے یہ مال. مومن کے پاس مال پسندیدہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جیسے مومن کے پاس صحت پسندیدہ ہے، ایسے ہی مومن کے پاس مال پسندیدہ ہے. اگر مومن صالح ہو اور اس کا مال بھی صالح ہو، یہ کنڈیشن ہے. اگر ہم صرف اتنی بات کریں کہ مسلمانوں کے پاس مال پسندیدہ ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خطرناک جملہ ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے پاس مال موجود ہو یہ نہیں کہا اسلام نے. اسلام نے کہا ہے صالح مال صالح مرد کے پاس ہو، صالح مومن کے پاس ہو تو مبارک ہے، بہترین ہے اور قابل تعریف ہے. اس لیے کہ وہ خود محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، معاشرے میں سرکولیشن آف ویلتھ اس کے تھرو ڈیولپ ہوگی اور وہ غربا کی مدد کرے گا اور ان کو آگے لے کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن جن کے پاس مال ہوتا تھا، سال بھر سیونگز رہتی تھیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی دور خلافت میں جب نئے مسلمان آئے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. ظاہر ہے ایمان کمزور ہونے لگ گئے نا، ایک ہی جنریشن کے بعد سے ڈائلیوشن آنا شروع ہو گیا تھا. تو نئے مسلمان اور خاص طور پہ جو عجم سے مسلمان آ رہے تھے، ان کے ایمان میں کمزوری تھی. جب ان کے ایمان میں کمزوری تھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ ہم عبادات کر لیں گے، ہم جنگوں پر آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مانعین زکوٰۃ کے ٹائٹل دیتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کرنے تک کا کہہ دیا کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جو کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی ہے، تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. یعنی مانعین زکوٰۃ کے لیے آپ کو اتنی بڑی چیز ملتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ زکوٰۃ اور مکمل زکوٰۃ المال ادا کرنے والوں میں شامل رکھے. اب ہم آیت کے تیسرے حصے کی طرف یعنی آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہی وہ محسنین ہیں جو اصل میں آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یوقنون کی ٹرم آ رہی ہے، یا قاف نون سے بنا ہے یا قانا سے بنا ہے. کسی چیز کے بارے میں سرٹن ہونا، کسی چیز کے بارے میں کنوکشن ہونا، کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین ہونا، جس کو آپ کہتی ہیں ہیونگ انشیکیبل بلیف. ایک تو سمپل بلیف ہوتا ہے نا، جس کو آپ اور میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ موت آنی ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے. ایک ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک ایمان صحابہ کا تھا جس میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ موت برحق ہے، قبر میں سوال جواب ہوں گے، روز محشر سخت دن ہوگا، اللہ ہر عمل کا سوال کرے گا. ایک صحابہ کا ایمان تھا. ہمارا ایمان بیئر منیمم ایمان، صحابہ کا ایمان انشیکیبل بلیف. وہ انشیکیبل بلیف عمل میں نظر آتا ہے. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اگر آخرت پر یقین ہو، ہم لوگوں کو حقیر جاننا چھوڑ دیں اگر آخرت کا یقین ہو. یہ جو کسی انسان کی کسی محفل میں گزر جانے کے بعد دو خواتین آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس تیسرے کو تو پتہ نہیں چلا جس کا مذاق اڑایا، اوپر والا دیکھ لیتا ہے. اگر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہو، آپ کسی کو بلٹل نہ کریں. یہ جو ہم کسی کے گھر میں آنے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہے، یا کسی کے گھر سے آنے کے بعد بڑے آرام سے اس کو بلٹل کر دیتے ہیں کہ دیکھا تھا ان کو کیسا بیکار کھانا پکایا تھا، ذائقہ ہی نہیں تھا کوئی. ہمارے گھر کے ذائقے تو اتنے شاندار ہوتے ہیں. یہ جو انداز گفتگو ہے، بظاہر دنیا والے اس کو نوابوں کا انداز کہتے ہوں گے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے کسی کو حقیر سمجھا. اس کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے بہترین اکرام دے کر انسان بنایا. یہ کوئی آپ کی شیخی نہیں، کوئی آپ کا کمپلیمنٹ نہیں. آخرت پر یقین رکھنے والے ان کی گفتگو فلٹرڈ ہوتی ہے. فلٹرڈ گفتگو کہنا ضروری ہے، اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں. بعض اوقات بہت سی چیزیں شاید بلیٹنٹ کفر میں نہیں آتی ہیں، لیکن معصومیت میں ہمارے بچے کبھی کبھی بہت غلط انداز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس میں وہی بات ہے کہ جتنا ماں پیار سے سمجھائے گی اتنا اولاد کی زبانیں پیور ہوں گی. ہماری اولادیں شاید غیبت اتنی نہیں کرتی ہیں، یہ میرا خیال ہے ساری مائیں مانیں گی. ہماری اولادوں کی یہ خوبی ہے اور اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. ہماری جنریشن جو تھی، یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ہم جیسی عمر کی، ہماری بیماری ہے، ہمیں غیبت کرنا زیادہ آسان لگتا ہے.
آپ کی اولاد میں غیبت نہیں ہے، لیکن آپ کی اولاد میں ابیوسو لینگویج، گالی دے کر بات کرنا، اٹس ویری کامن. یہ ریفائنڈ زبان نہیں ہوتی ہے. 4 لیٹر ورڈ تو میں بولوں گی بھی نہیں کبھی بھی مائک پہ، بٹ ہمارے بچے بڑے آرام سے F لیٹر ورڈ بول رہی ہوں، بہت آرام سے. اتنا سلینگ ہے، کوئی بات نہیں. اماں کہتی بیٹا گالی دے دی، گالی تھوڑی اماں، سلینگ ہے، جسٹیفائی بھی کر دیا. جو آخرت پر یقین رکھے، مسلمان بچے ہیں الحمدللہ، صرف ان کو سمجھانا ہے، صرف ان کو بتانا ہے، صرف ان کا ایمان رب کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. کیا آپ منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ ایک تیزی سے اچکنے والا لکھ نہیں لیتا؟ قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں ہے. آپ جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ موجود ہیں، امت مسلمہ کھڑی ہے. آپ کا نام لے کر اپنی اپنی اولادوں کو بتا دیں اور خود بھی دیکھ لیں. آپ کا نام لے کر آپ کو اس گیدرنگ میں سے باہر نکالا جاتا ہے. پورا کراؤڈ اور موب کھڑا ہوا ہو، اس میں سے ایک انسان کو ہینڈ پک کر کے فرنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا جائے. اسٹیج بنا ہے، پوڈیم بنا ہے، وہاں پر اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور اب اس کی بک آف ڈیڈ کھول کر فرشتہ پڑھ رہا ہے، اور جس پیج کو اس نے کھولا وہاں اس جگہ پر اس دن کی کانورسیشن میں 4 دفعہ اس بچے نے F لیٹر ورڈ 4 لیٹر والا استعمال کیا. سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور ہم ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ہم دنیا میں اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، وہ اٹس جسٹ اے سلینگ. اماں اب تو اتنی ہائپر وینٹیلیٹ کرتی ہیں. اماں ہائپر وینٹیلیٹ نہیں کرتی بیٹا. اماں کو معلوم ہے کہ یہ جو الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں یہ فرشتہ اچک لیتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جو لکھ لیا جاتا ہے قیامت کے دن اس کو کھول کر اس پر ہاتھ رکھ کے اگر پوچھ لیا تو ہماری شامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آسان حساب کیا ہے؟ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی جن کی بک آف ڈیڈ کو کھولا ہی نہیں ہے، صرف ان کا حساب آسان ہے. اور ہوں گے ایسے 70,000 خوش قسمت اس امت کے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 70,000 کا نمبر ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی خیال آتا ہے لو ہم اس 70,000 میں کہاں سے شامل ہوں گے. صحابہ کو بھی ایسے ہی حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ بس 70,000؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر ایک نے آگے 70,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا، ہر ایک نے آگے 70,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا. پھر بھی امت مسلمہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا نمبر ہے، اور ہم سب چاہیں گے کہ ہم اس کیپیسٹی میں ان 70,000 میں شامل ہو جائیں جن کی بک آف ڈیڈ کو کھولا ہی نہ جائے. چاہے ہم نے کتنے بھی قرآن کے کورسز کیے ہیں، چاہے ہم کتنا قرآن کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ میرا بک آف ڈیڈ کھول کر میرا حساب کتاب کیا جائے، اس سے کہ ہم جانتے ہیں وہاں پر کتنے بلنڈرز اور گوف اپس موجود ہیں. تو جتنا آخرت پر یقین بڑھتا ہے، جتنا یقین آتا ہے کہ میری ہر چیز کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، انسان کی زبانیں سنبھل جاتے ہیں. جس کی زبان نہ سنبھلے اس کا عمل بھی نہیں سنبھلتا. یاد رکھیں، زبان بیسک چیز ہے. زبان سنبھلے گی، عمل سنبھلے گا. کان سنبھل جائیں گے، وہ سنیں گے جو سننا چاہیے. آنکھیں سنبھل جائیں گی، وہ دیکھیں گے جو دیکھنا چاہیے. دماغ سنبھل جائے گا، وہ پلان کرے گا جو پلان کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی پھر آپ کی زندگی محسن کی زندگی بنے گی. سو یہ ہوم یوقنون از ویری مچ امپورٹنٹ. آخرت کے حساب کتاب کا ڈر خوف ہوگا تو ہی میں نمازیں پڑھوں گی، تو ہی میں زکوٰۃ مکمل ادا کروں گی. یہ ہے یقین. اٹس ناٹ جسٹ ایمان، اٹس یقین کی حد تک ایمان، جس کو آپ صرف بلیف نہیں کہتے. بلیف اینڈ کنوکشن آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. ہر وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے، ایمان تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے. ہاں اللہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ایتھیسٹ ہوں، وہ کہتا ہے ہاں اللہ ہے. اس کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ایمان ہے. عقیدے کی کلاس میں عقیدے کی انفارمیشن گیدر کر لینا از مچ مور ایزیئر. کسی قرآنی چھوٹی سی سورت کا فہم اور ترجمہ سمجھ لینا اٹس مچ مور ایزیئر. یہ ایمان ہے، بلیف ہے آپ کا. یہ جو آپ کہتی ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کسی بھی چیز کے بارے میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، یا میرا بلیف نہیں ہے اس کے اوپر. یقین اور ایمان کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں یوقنونا از اے ہائیسٹ لیول آف ایمان جو کنوکشن بن جاتا ہے.
سرٹنٹی بن جاتا ہے. اٹس لائک اسٹیمپ آن یور ہارٹ اینڈ سول. اب اللہ کی محبت یہاں سے ہٹ نہیں سکتی. صبغۃ اللہ جب آپ کی روح کے اوپر اور جسم کے اوپر پرومیننٹلی نظر آتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کیپیسٹی میں آتے ہیں جس کو سورۃ بقرہ کہتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ محسن ہے, یہ مسلم نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے, یہ محسن ہے. ایمان آپ کی قلبی کیفیت ہے. یوقنون یقین بھی آپ کی قلبی کیفیت ہے, لیکن یوقنون ایسا یقین ہوتا ہے کہ اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آخرت جو غیب میں ہے. آپ ایسے محسوس کرتی ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے امیجز ہیں اور مووی چل رہی ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے میں مروں گی تو قبر میں رات پہلی آئے گی. آپ بھولتی نہیں ہیں. دنیا, گھر, کمرہ, بیڈ روم کتنا بھی روشن کر لیں, آخرت میں قبر میں کوئی بتی جلا کر نہیں جائے گا اس کے اندر. اپنی قبر کے اوپر کتنا بھی بڑا اسٹریٹ لیمپ لگا لیں, کتنا بھی بڑا شیڈ لگوا لیں, کتنی بڑی LED لگا لیں, اندر کے اندھیرے ہوں گے. وہاں اگر نور ہوگا صرف اور صرف اس کو وہ نور نصیب ہوگا جس نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں علم الیقین کو عین الیقین میں کنورٹ کر کے عمل کیا تھا. وہیں بتی جلے گی قبر میں, اور واقعی جلے گی بتی. اعمال کے نور کی لائٹ ہوگی وہاں پہ. قرآن ایک نورانی دوست کی شکل میں آئے گا وہاں پہ. آپ کی نمازیں وہاں پر آپ کے لیے سزاؤں سے بچنے کا سہارا بن کر آپ کے قلب کو منور کریں گی. یہاں آپ کے دل میں جو یقین کی کیفیت ہے, آپ دعا مانگتی ہیں, اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اللہ میرے دل کو نورانی کر دے. یہاں آپ کو مجھے اپنے اپنے دل کی لائٹ نظر نہیں آتی ہے. آخرت میں سب وہ چیزیں روشن ہو جائیں گی جو ہم یہاں صرف اور صرف غیب کی سچویشنز میں پڑھتے ہیں. تو بیسک ایمان آسان ہوتا ہے. کلمہ پڑھنا آسان ہے, کلمے کے تقاضے پورے کرنا نہایت مشکل ہے. اس کلاس میں آنا آسان ہوگا, رمضان کے بعد اس کلاس میں آنے والے علم پر عمل کرنا نہایت مشکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کتنی دیر میں سکھائی ہے؟ توحید سیکھنا آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے اگر آپ ایک عقل مند انسان ہیں. if you can relate to things like 2+2, if you can connect the dot from dot to dot, if you have a good rational and logical mindset, آپ توحید بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. جتنے ریورٹ ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھیں, عقل مند تھے, انٹلیکچوئل تھے, ہائی EQ لیول کے ساتھ تھے, تو انہوں نے جہاں پر پہلی دفعہ توحید کی صدا سنی ہے فوراً آگے بڑھ کر لبیک کہہ کر کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے. کتنے دن رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 3 دن, 4 دن, 2 دن, دیٹس اٹ. بیسک توحید, بیسک عبادات سیکھتے تھے, بیک ٹو دیئر ہومز جا کر دوبارہ سے اپنی تربیت کرتے تھے اور عبادات شروع کرتے تھے اور مسلم بن جایا کرتے تھے. بیسک ایمان حاصل کرنا بہت آسان ہے, بٹ اس ایمان پر اتنا یقین ہو کہ آپ کی زندگی سورۃ الانعام کی تصویر بن جائے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا جینا, میرا مرنا, میرا چوائسز کرنا, میرے لائف سٹائلز, میرا گفتگو کرنا للہ رب العالمین ہو جائے. یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی کیپیسٹی میں جو ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی گفتگو کے اوپر, اور میں نے جہاں سے بات اپنی اس لیول سے شروع کی تھی کہ جب آپ کے بچے زبانوں سے وہ الفاظ نکالتے ہیں جو ان کو نہیں نکالنے چاہیے. اب ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج جا کے سب اپنے بچوں کی کانورسیشن سن کے ڈنڈے لے کے بیٹھ جائیں ہاتھوں میں, بول کے دکھاؤ ذرا تم مجھے, آج بتاتی ہوں میں. ابھی جو پیار سے سکھایا جا سکتا ہے وہ ڈانٹ کر نہیں سکھایا جا سکتا. جو محبت سے سکھایا جا سکتا ہے وہ زجر کے ساتھ, سختی کے ساتھ نہیں سکھایا جا سکتا. یاد رکھیں, جتنا نرمی, محبت اور پر امید ہو کر اولاد کو سکھائیں گے, یقین کر لیں وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی. اگر آپ کو اور مجھے اس کا پھل اپنی زندگی میں نہیں بھی نظر آیا, تب بھی یقین رکھیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا صدقہ جاریہ ضرور بنے گی. آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی. بچپن میں اردو کی کتابوں میں سب نے اسکول میں سبق پڑھا تھا, محنت رائے گاہ نہیں جاتی.
تو اپنی اولادوں کے معاملے میں بھی نہیں بھولیں. ہاں ان کو بتاتے رہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں ہر کام للہ رب العالمین کرتا ہے اس کی زبان بھی بہت محتاط انداز سے گفتگو کرتی ہے. تو ماں ہوتے ہوئے برائیاں کرنا چھوڑ دیں, ماں ہوتے ہوئے نقلیں اتارنا چھوڑ دیں, ماں ہوتے ہوئے غیبت کرنا چھوڑ دیں, اور ماں ہوتے ہوئے اپنے ہی شوہر کی برائی اپنی اولاد کے ساتھ کرنا چھوڑ دیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو. چھوڑ دیں اور اعلیٰ ظرف ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تربیت آپ کو اپنی اولاد کے اندر بہت فلرش کرتی ہوئی کانسٹنٹلی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے مال پر مکمل زکوٰۃ المال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی نمازوں میں دوام اور قیام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت پر ایسا یقین دے دے کہ ہم اللہ جو آپ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں اور جو ہمیں علم الیقین آ رہا ہے, اللہ ہمارے اس علم الیقین کو عین الیقین میں بدل دے. وہ آخرت جو آگے آنی ہے اللہ ہم اس کو ایسے امیجن کریں کہ آج ہمارے قدم کبھی گناہ کی طرف آگے نہ بڑھیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کے روزے اور عبادتیں قبول فرمائے. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ اس ملک کو تمام فتنوں اور آزمائشوں سے نکال لے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو بہترین سپاؤس اور خاندان عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ٹیم سے یہ ساری محنتیں قبول فرمائے جو اللہ کی خاطر اس کام کو, اللہ کے ذکر کو پھیلانے میں فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ بیٹھے ہیں سوال جواب کے لیے پلیز آپ لوگ ٹیم سے لے لیجیے. فقی کویسچن کوئی نہیں پوچھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بتایا تھوڑا سا اونچا کیجیے مائک. آپ نے غربا کا اور مساکین کا فرق بتایا. جی. آپ نے کہا کہ جو مسکین ہوتا ہے وہ مطلب اپنی پورے مہینے کی ضروریات پوری کر سکتا ہے جی. اور ہم اگر کوئی بیماری اور اس سے تکلیف ہے تو ہم زکوٰۃ سے ان کی مدد کرتے ہیں. جی بالکل. اور ان کو بغیر بتائے. جی ان کو بغیر بتائے کر سکتے. اگر اور غربا کا آپ نے کہا ان کا تو آدھے مہینے میں ہی مطلب جی ختم ہو, تو ان کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں, غربا کو بھی بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں. عزت نفس مجروح. جی ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. بالکل وہی آگے. جی ہاتھ کھڑا کیجیے گا. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی بولیے. یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی کے پاس زیور ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کسی کے پاس زیور ہے؟ جی. اگر کسی کے اگر کوئی ایسا ہے بہت غریب لیکن ان کے پاس تھوڑا سا زیور ہے, تھوڑا سا زیور نہیں, ہم 7.5 تولے کی بات کریں. مطلب اتنا ہوگا 7.5 سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے رکھا یا کس کے لیے رکھا, اپنی ان کی شادی کا بچا ہوا. لیکن وہ ہے ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے اور ان کے مطلب ان کے ضرورت. میں بتاتی ہوں. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہو جن کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے لیکن پھر بھی وہ ضرورت مند ہیں, آپ ان کو پھر زکوٰۃ نہیں دیتے, آپ ان کو صدقہ دیتے ہیں, نفلی صدقہ. زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ ان کو. اگر آپ کو پھر بھی ان کی مدد کرنی ہے تو نفلی صدقہ آتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا کہ جو فطرے کا اسپیسیفک ٹائم ہے وہ شوال کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک بہتر ہے. جی بہتر ہے. تو کیا شوال کے چاند نظر آنے سے پہلے رمضان کے مہینے میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا؟ بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں لیکن اصل وقت اس کا وہی ہے جس میں آپ چاند نظر آنے کے بعد دیتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کہیں بھجوا رہی ہیں یا جس کو دینا چاہ رہی ہیں وہ اس کے بعد اویلیبل نہیں ہوگا, پریکٹیکلٹی کا ایشو ہے, تو دے سکتے ہیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا نفاق. جی اس کا کیا میننگ ہے؟ نفاق از ہپوکریسی. انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے. جی ابھی ٹیم آتی ہے آپ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تھوڑا سا اونچا کریں مائک. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. بعض اسکالرز اس کو حدیث کہہ کے مینشن کرتے ہیں, بعض لوگ حدیث کہہ کے مینشن کرتے ہیں. میرے علم میں ہے نہیں, میں نے اس پر اسٹڈی نہیں کیا ہے.
और अगर स्टडी नहीं करती हूँ तो फिर मैं कह नहीं सकती हूँ. अगर है भी तो वो ज़कात उस सेंस में नहीं है कि आपका ज़कातुल माल अदा हो गया. जी, वो तस्किया के सेंस में हो सकता है, एन मुमकिन है. आपने बोला था कि जो ज़कातुल फितर है वो हर मुसलमान को देना होता है, तो वो हम देंगे फिर किसको? लाइक कैन वी गिव इट टू नॉन मुस्लिम्स टू? जी, हर मुसलमान को देना होगा. हर एक के नीचे एक इंसान होता है. अपनी मेट्स को भी आप इनकरेज करें कि बेटा अगर कोई तुमसे भी ज्यादा गरीब है, देखें आपकी मेट घर में रहती है, वहां फुटपाथ पे रहने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, हर एक को देना है. एनकरेजमेंट है, इसलिए कि जो भी रोजा रख रहा है उसको बेसिकली अपना एक्सपिएशन देना है एक अपनी कैपेसिटी के हद तक, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे रोजे किस सलाहियत के थे, कितनी कमजोरी थी. तो एनकरेज पूरी उम्मत को किया गया है. लेकिन जाहिर बात है एक सड़क पे रहने वाला जिसके पास कुछ है ही नहीं, कोई देकर चला जाता है. तो अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, आपकी मेड है तो सड़क पर वो जो मौजूद लोग होंगे, आप मिस माशाल्लाह सभी लोग कराची के रहने वाले हैं. कच्ची आबादियों के हालात आपने अगर कभी जाकर देखे हो तो कच्ची आबादियों में भी आपको स्ट्रेटास मजीद नजर आते हैं. वहां सब एक जैसे लोग नहीं होते. तो एनकरेजमेंट सबको की जाती है. ईमान सबका मजबूत होगा, सिर्फ अमीरों का ईमान नहीं मजबूत करना, गुरबा का ईमान भी मजबूत करना है ताकि उनको रब पर तवक्कुल आए. थैंक यू. यू आर वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. ये जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलें जी. जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और जो हम ये शॉपिंग करते हैं, इस पे जो हमारे सेल्स टैक्सेस होते हैं, तो क्या ये भी ज़कात या सदके का? दिस इज अ कम्प्लीटली फिकी क्वेश्चन, बट डेफिनेटली ये उसमें फॉलो नहीं करता है, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेकर बैतुल माल में नहीं रखती है, वो अपनी जेब में डालती है. आपकी ज़कात अदा नहीं होगी. ठीक है, बी वेरी केयरफुल. आजकल के दौर में कुछ सो कॉल्ड स्कॉलर्स जिनके टाइटल लगे हुए हैं, उन्होंने उम्मत में कंफ्यूजन फैलानी शुरू कर दी है. आई थिंक यू बेटर कीप योर सेल्फ ऑन अ वेरी क्लियर नोशन. आपका टैक्स अदा करना गवर्नमेंट को आपका ज़कातुल माल अदा नहीं करता, इसलिए कि गवर्नमेंट उसको बैतुल माल में नहीं लेके जा रही है. अगर गवर्नमेंट्स जेन्युइनली उसको बैतुल माल में ले जाएं, जितना टैक्स अदा किया जाता है, चाहे वो पेट्रोल पे जा रहा है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है या आपकी शॉपिंग पे जा रहा है, और वो बैतुल माल का माल सिर्फ और सिर्फ गुरबा पर, सोशल वेलफेयर पर या माशरे को अपलिफ्ट करने पर लगाया जाता है, तब तो ज़कात की अदायगी का सीन बन सकता है, अदरवाइज नहीं. पाकिस्तान में देयर इज नो पॉसिबिलिटी. जी वालेकुम अस्सलाम. कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, इधर भी माइक है, उधर भी माइक है. जी जी, पहले कौन बोलेगा? आप बोलिए. मुझे पूछना था कि अगर अपने रिश्तेदार हों और मियाँ बीवी में से बीवी जो है वो सैयद हो, उनको फिर कैसे ज़कात? आप किसी मुफ्ती से पूछ लें प्लीज. अच्छा जी, आप किसी मुफ्ती से पूछ लें. वैसे ओवरऑल सैयद नहीं है बीवी, तो बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है. ठीक है, बहन भाइयों को ज़कात नहीं दी जाएगी. आप वहां पर उनका आपके ऊपर जिम्मेदारी है. माँ बाप को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं. आप बेटी हैं और मिसाल के तौर पर आपके वालिद बुजुर्ग हैं और उनके पास इस वक्त वो कैफियत है कि जहां उनको मदद की जरूरत है, बेटी हैं तो आप पर फर्ज है, आप उनका फर्ज अदा करेंगे. आप ज़कात में से बाप की मदद नहीं करेंगे या माँ की मदद नहीं करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. आपने जैसे कहा कि 7.5 तोला सोना हो, जी, तो क्या वो ये देखा जाएगा 24 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसा कुछ हिसाब हो? देखें, आप सिंपली, मैंने अभी आपको जो तरीका कार बताया ना, आप सिंपल ये करेंगी कि आप ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी ले जाएंगी. ज्यादातर तो पाकिस्तान में औरतों के पास जो गोल्ड होता है वो 22-21 कैरेट का होता है. एक वक्त में तो 22 कैरेट बनता था, तो जिनकी शादियां 20 साल पहले हुई हैं उनके पास 22 कैरेट गोल्ड है. अब ये हुआ है कि अब 21 कैरेट पर इस वक्त ज्वेलरी बन रही है सारी की सारी. तो 22 और 21 कैरेट जितना आपकी ज्वेलरी में होगा वो प्योर गोल्ड कहलाएगा. ठीक है, उसको आप टोटल ग्राम्स में ले लेंगी और उससे आप लेटेस्ट रेट 21-22 कैरेट के निकाल के उससे आप अपनी ज़कात अदा करेंगी 2.5%. सही है. लेकिन जो आपके नगीने और स्टोन्स और जेम्स लगे होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे. वेट डायमंड के लिए स्कॉलर्स डिफर करते हैं. जस्ट आस्क एनी मुफ्ती जिसको आप ट्रस्ट करती हैं, उनसे पूछ लें. मैं कुछ भी नहीं कह रही इसके बारे में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मेरे अस्सलाम. 2 सवाल हैं. कहाँ से आवाज आ रही है मुझे? ओके. एक सवाल ये कि काफी दफा लोग खुद आके बोलते हैं कि हम ज़कात के मुस्तहक हैं, तो उनको ज़कात देनी चाहिए या हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ज़कात देने से पहले? दोबारा बोलें जरा प्लीज. सॉरी. कुछ लोग जैसे हम लोग दे रहे होते हैं तो वो लोग खुद आते हैं कि हम ज़कात के मुस्तहक हैं, जी जी जी, हमें ज़कात दें. जी,
تو ان کے لیے پہلے ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا اگر آپ کے پاس اتنا گنجائش ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں تو کر لیجئے، ادروائز آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں تو ٹرسٹ کر کے دیکھ دیں، نہیں ٹرسٹ کر رہی ہیں تو صدقہ کر دیں، پھر اپنا فرض زکوٰۃ مت دیں. دوسرا کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف کیش میں دی جانی چاہیے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کپڑا بھی دے سکتی ہیں، آپ راشن بھی دے سکتے ہیں. اصل میں پوائنٹ کیا ہے، زکوٰۃ میں دینے والے کو ملکیت دینی ہے آپ نے، چاہے کیش کی دی یا کسی اماؤنٹ کسی اور ٹینجبل چیز کی دے دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گاڑیوں پہ زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے؟ جو آپ کی استعمال کی گاڑی ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کے شوق کی گاڑیاں اس پر زکوٰۃ. سیم از دا کیس ود یور پلاٹس. جو پلاٹ آپ نے صرف اور صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے زمین سستی تھی خرید لیے، اماؤنٹ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ تھا، ان سب پلاٹس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو ان کی کرنٹ قیمت ہوگی، بک ویلیو پر نہیں، جو ان کی کرنٹ قیمت ہے اس کے 2.5% پر زکوٰۃ ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں صرف پوچھ رہی ہوں جو ظہر کی 4 سنت پڑھتے ہیں جی فرض سے پہلے، وہ 2 کے پڑھنی چاہیے یا 4 ایک ساتھ؟ دونوں آپشنز موجود ہیں، اللہ کے رسول 2 کر کے پڑھا کرتے تھے. جی شکریہ. جی السلام علیکم. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ مطلب انکم ٹیکس جو ہمارا کٹتا ہے، جس کا کنفیوژن واقعی ہوئی بھی آج کل کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کی زکوٰۃ میں چلا جاتا ہے. کون سا والا؟ جو انکم ٹیکس ہمارا کٹتا ہے ہماری پے میں سے. جی جی جو ہماری مطلب ہم اگر نوکری پیشہ لوگ ہیں تو ہم تو ظاہر اسی میں سے دیتے ہیں. جی تو وہ اس میں آپ نے بتایا کہ ہمارا بیت المال میں نہیں جاتا ہماری گورنمنٹ پاکستان میں، حالانکہ اسلامک کنٹری ہے لیکن سب کو پتہ ہی. تو اگر باہر کے ملک میں وہ لوگ لے کے، لیکن وہ لوگ دیتے ہیں غربا میں مطلب کرتے ہیں اور سوشل ویلفیئر. باہر جس ملک کی بات کر رہی ہیں وہاں کے لوکل امام سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ اچھا. یہاں کا نہیں ہے، مطلب یہاں پہ بھی دیکھیں نہیں، آپ ہر جگہ کا اصول ہر جگہ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں. جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا، وہاں پر گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز آ گئے تو جو وہاں کا لوکل امام ہوگا اس کو پھر وہاں کا سیناریو اور اسٹرکچر پتا ہوگا، وہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی فرض کی ادائیگی کا اور اس کی قبولیت کا سوال ہے. تو آپ جس ملک کی بھی بات کر رہی ہیں، جس کے لیے پوچھ رہی ہیں، وہ لوگ ڈائریکٹلی وہاں کے لوکل مفتیان اور لوکل امام سے ڈسکس کریں تاکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہو کہ گورنمنٹ جو ٹیکس لے رہی ہے وہ کس طرح سوشل ویلفیئر پر لگایا جا رہا ہے، کیا اس کا سوشل ویلفیئر پر لگنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے زمرے میں آ جائے گا. اگر آ جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں آتا تو آپ کو الگ سے ادا کرنا ہوگا. تو ہمارے بھی مال کو یہی کہہ کے کاٹا جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ کٹ رہی ہے جو بینکس میں پڑے ہوتے ہیں. انکم ٹیکس زکوٰۃ نہیں ہوتا. نو، انکم ٹیکس از ناٹ اے زکوٰۃ، دس از انکم ٹیکس، اٹس ناٹ اے سیونگ ٹیکس. وہ تو اس میں، لیکن جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. بینک کے پیسے کے اوپر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں. دیکھیں، خواتین کو اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے. جب آپ سیونگ اکاؤنٹس میں ڈالیں گی تو وہ زکوٰۃ کاٹیں گے. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالیں گی تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے. آپ سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب ہے آپ کنونشنل بینکنگ کے سود سسٹم میں آ گئی ہیں. دیٹ سمپل. وہ اور الگ اور غلط بات ہو رہی ہے. تو دیز آر تھنگس. بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں، یا تو اسلامک بینکنگ پر جائیں، وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے ساتھ سارے اسکالرز موجود ہیں. گو اینڈ آسک فار دا ڈیٹیلز، دے ول گیو یو. ادروائز کیش ان ہینڈ اتنا نہ رکھیں، بہتر ہے اس کو انویسٹمنٹ کر دیں. گولڈ لے کر رکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. پلاٹس لے لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. اگر آپ کنونشنل بینکنگ میں سیونگ اکاؤنٹس میں جاتے ہیں تب بینک آپ کی زکوٰۃ کاٹتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے تب زکوٰۃ نہیں کاٹے گا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جو مسکین ہے ان کو بھی زکوٰۃ آپ دے، وائٹ کالر جو بیسکلی. جی جی. تو بہت سے وائٹ کالرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے اپنی، جی، کہ وہ کنوینس اور گھر بھی اپنے ہوتے ہیں. جی. تو کیا وہ بھی ان کو ہم اٹ ول ویری فرام فیملی ٹو فیملی. دیکھا جائے گا ان کی کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک فیملی ہے جو کہ سسٹینیبل پوزیشن میں ہے، لیکن ان کی فیملی میں کوئی بیماری ایسی آ گئی، اگر کسی کو فیملی میں خدا نہ خواستہ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اس گھر میں بریڈ ونر ایک ہے، اس کی سیلری چاہے 1.5 لاکھ بھی ہو، دے ول بی انڈر دا کیٹیگری آف مسکین جب تک اس فیملی میں ایک انسان کی کیمو ہوتی رہے گی. لاکھوں روپے انسان کے پانی کی طرح دوا، ٹیسٹ اور کیمو پر جاتے ہیں. یس، یو کین گیو دیٹ پرسن زکوٰۃ. تھینک یو. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ مطلب میں نے پہلے یہ سنا تھا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کا ویسے ہی حق ہے. تو کیا بہن بھائیوں کو بھی یا خونی رشتے جو اگر وہ وائٹ کالر ہوں تو کیا ہم ان کی اس مد میں نہیں ہیلپ کر سکتے؟ آپ صدقہ دیجیے ان کو. زکوٰۃ نہیں بہتر ہے صدقہ دیجیے. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کسی دارالعلوم سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی گنجائش نکل ہے. اوکے، ٹھیک ہے.
एक सेकंड प्लीज, इधर या उधर? जी इरम जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझसे किसी ने मदद मांगी थी, उनके घर चोरी हुई थी जी। तो उनको जब मैंने कहा ठीक है मैं ज़कात निकाल रही हूँ, ये महीना उसका है, पूरे साल निकालती हूँ, जब उनको दिया तो उन्होंने कहा नहीं मैं सैयद हूँ, मैं ज़कात जी, आप उनको ज़कात नहीं देते। फिर मैंने कहा अच्छा फिर आप मुझसे सदका ले लें जी। उन्होंने कहा नहीं मैं सदका भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो फिर बस उनको वैसे ही दे दिया। तो अब वो निफली सदके में ही आएगा। अच्छा, उन्होंने कहा आप हिबा कह के दे सकते हैं सैयद को। हजरत सलमान फारसी की जो नरेशन आती है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहले सदका कह के दिया था, तो खजूरें आपने नहीं ली थी, फिर उन्होंने हिबा कह के दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली थी। तो सैयद को देना है तो हिबा कह के, इट विल बी योर निफली सदका, बट फॉर दैट पर्सन इट विल बी हिबा, हिबा कह के दे दीजिए, वो निफली सदके में आएगा। ब्रॉड कैपेसिटी यही 3 है, इसके अलावा नहीं है। सैयद को आप हिबा कह के, तोहफा कह के दे दीजिए, ठीक है। देखिए सदकात, फर्ज सदकात, इसके ऊपर माशरे की रिलायंस नहीं हो सकती है। कुरान फर्ज सदके की जितनी बात करता है इससे डबल निफली सदके की बात करता है। तो आपके हाथ से ना कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, और आपका बिलीफ होना चाहिए कि आप जितना माल सदका करेंगे फर्ज सदके के अलावा डेफिनेटली आपका माल बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। आप यकीन तो करके देखें, 2 साल में आपका माल ना बढ़े तो आप शर्त लगाकर कुरान के साथ जो है अपना मामला अलग कर सकते हैं। ये आपका यकीन है जो आपको ऊपर उठाएगा। आप अल्लाह की खातिर माल निकालें, गुरबा की मदद करें। जो गरीब आपको दुआ देता है, जिसके घर में आप चूल्हा जला देते हैं, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लोग इस माशरे में खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपने बच्चों को पालने के लिए, सस्टेनेंस के लिए इस वक्त अपने आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। दे आर कंप्लीटली ब्लैंक। अगर आपने किसी घर को उम्मीद दे दी, खुशी दे दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, तुम्हारे भाई के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कुराहट आ जाना, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। तो सदकात करें, चाहे फर्ज हैं या नवाफिल के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है कि जैसे शादियां होती हैं, जवान बच्चियां बैठी हुई होती हैं जी, तो वो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि शादी में ज़कात नहीं लगती है जो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ किस पे ज़कात नहीं लगती भाई? अगर किसी बच्ची की आपने शादी में ज़कात के पैसे दे दिए हैं गरीब बच्ची, अच्छा जी, तो उसके लिए भी उसको पैसे नहीं लगते। ये किसने कहा कि शादी पर ज़कात पैसे नहीं लगते? मतलब आप ज़कात शादी के करनी हो तो उस पर ज़कात पे नहीं दे सकते पैसे। तो मुझे ये पूछना है क्या हम दे सकते हैं, जैसे किसी गरीब बच्ची की शादी करते हैं तो ज़कात के पैसे उसको दे सकते हैं? देखिए, ज़कात का मकसद है किसी की जरूरत पूरी करना। अगर एक खानदान अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है तो वो खुराफात में खर्च ना करे, इसराफ ना करे, सिंपल निकाह कर रहा है, सिंपल एक देग पकाकर मेहमानों को खाना खिला रहा है, इस सूरत में आप ज़कात दे सकते हैं। अब ये नहीं कि वो जहेज का फर्नीचर खरीद रहे हैं, मूवी बन रही है और कोरियोग्राफर आ रहा है और स्टेज बन रहा है और डांस फ्लोर बन रहा है, आपके ज़कात से पैसे से इस पे लोग मना करते हैं। ठीक है, तो देख लें कितनी सादगी के साथ वो निकाह करते हैं। अच्छा, ये दो आए हैं मेरे पास। आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन छोटे बच्चों और घर की जिम्मेदारियों से यू डोंट गिव क्वालिटी टाइम एंड फील क्वालिटी अबाउट इट, सो व्हाट शुड वी डू? क्वालिटी टाइम फॉर दीन और फॉर व्हाट? किसका सवाल है ये? जी अच्छा, छोटे बच्चों की जो माएं होती हैं, आपको लगता है कि उनका नमाजों में क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है? आपका नहीं होता? अच्छा देखिए, छोटे बच्चों की माएं, यकीनन अल्लाह बहुत रहीम है, उसी ने आपको माँ बनाया और उसी ने आप पर जिम्मेदारी डाली है। और यह हकीकत है कि ना सिर्फ ये कि बच्चे बहुत ज्यादा आसपास हर वक्त एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं, बल्कि छोटे बच्चों की माँ, बच्चा सो भी जाए तब भी इतना ड्रेन्ड होती है कि उसकी नमाज में वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। अल्लाह आपके हालात जानता है, आप मजबूरी में ऐसा कर रही हैं, आप सुस्ती में ऐसा नहीं कर रही हैं। तो आपके अंदर अगर ये कैफियत है, 5 वक्त की एक नमाज को क्वालिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करें, एंड दैट शुड बी फजर। कोशिश करें फजर अच्छी अदा कर लें, बाकी कहीं छोटी मोटी आपसे गलती हो जाएगी, कमी रह जाएगी, अल्लाह अपनी रहमत से इंशाल्लाह आपकी पकड़ नहीं करेगा। इतना लंबा सवाल, कहानी पूरी। हम जब बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाते हैं तो क्या सुन्नत रातिबा के बगैर स्टार्ट कर सकते हैं? और अगर कोई सिर्फ फर्ज नमाज से स्टार्ट करता है तो सिर्फ फजर के 2 फर्ज पड़ेगा या नमाज हो जाएगी? दिस विल वेरी फ्रॉम फैमिली टू फैमिली एंड बच्चा टू बच्चा।
اگر میں ایک سوال کا جواب کل دوں گی نادیہ, ٹھیک ہے جی, یہ مجھے آپ رکھیے گا. جو بچوں کو نماز پڑھانا سکھائیں گی تو آپ ان کو کلیئرلی بتائیں گی کہ بیٹا فرض یہ ہے, سوال اس کا ہوتا ہے. اور ہم سنن یہ والے 12 اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب آپ زندگی میں آگے نماز پڑھنا شروع کرو گے, کبھی دل نہیں کرے گا تو آپ جلدی میں پڑھو گے, کبھی آپ مشکل میں پڑھو گے, کبھی آپ تیزی میں پڑھو گے, تو اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. جب اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سائملٹینیسلی کمپنسیٹڈ ود سننا, کہ جب انشاءاللہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری فرض کی کمی پوری کر دیں گے. اب آپ نے یہ کانسیپٹ اس کو دے دیا, آپ نے ڈنڈی نہیں ماری, آپ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو نہیں 12 رکعت ہی ہوگی ظہر کی ورنہ تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ پلے ود یور ریلیجن. مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی معاشرے کے اندر دین کی مینیپولیشن بہت ہوئی ہے, اور جس نے اپنے حساب سے دین کو جیسے مینیپولیٹ کرنا چاہا اس نے ویسے مینیپولیٹ کیا ہے اور عوام کو بے وقوف بنایا. آپ یہ کام اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں. میک اے کلیئر پوائنٹ. فرض کی اجازت جو ہے, فرض کے سوال جو ہے وہ کیا جائے گا. فرض ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ہر حالت میں اس کو ادا کرو گے. سنتیں ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں. اگر کبھی بیٹا آپ کی سنت رہ جائے, ٹائم نہ ہو, اٹس اوکے, فرض نہیں چھوڑنا. اس طرح سے سکھائیں اس کو, اور دونوں چیزیں سکھائیں. فجر میں آپ اس کو صرف 2 فرض نہیں سکھائیں گی. اگر آپ کا بچہ صرف فرض پڑھا ہے, فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض آپ ڈے 1 سے پورا سکھائیں گے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ ایسی ہی پڑھی جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.